قرآن مجید فرقان حمید میں مومنین کی نشانی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ مومنون میں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن کی جو پہلی نشانی بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنی نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام رکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کا خشوع و خضوع یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے دل پہ کوئی نرمی کی یا توبہ کی کیفیت طاری ہو گئی ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ نماز کو اس کے فرائض و واجبات کے ساتھ، اس کی سنن اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کا خشوع و خضوع ہے۔ ہمارے بعض لوگ بہت جلدی نماز پڑھتے ہیں، رکوع ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، تلاوت ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے اور سجدہ ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے۔ وہ اپنی جگہ مطمئن ہوتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی، لیکن در حقیقت ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرۃ الغراب، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز جس طرح کوے چونچ مارتے ہیں اس طرح سے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ کیا مطلب ہے کہ انسان جلدی جلدی سجدہ جو ہے وہ کرتا ہے تو وہ اسی طرح ہے جیسے وہ زمین پر دانے چگنے کے لیے اپنی چونچ مار رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو جب آپ نماز عام پڑھیں گے یا بالخصوص آج کل رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے اور لوگ یہ کوشش کرتے ہیں ایسے امام کے پیچھے پڑھیں جو جلدی سے نماز پڑھا دے۔ اس جلدی کی نماز کا کیا فائدہ کہ جو آپ کو عند اللہ کسی اجر کے بجائے گناہگار کر رہی ہے اور آپ کی وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے کا اچھا اہتمام کرتا ہے اور رمضان کی رات کو قیام کا اچھا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اگر ہم وہ اچھا اہتمام نہ کریں بلکہ اس کے بجائے رمضان کا جو ہے تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے ہم جلدی سے نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور بجائے اس کے کہ ہم رمضان کے فوائد حاصل کریں اپنی نماز ضائع کر بیٹھیں تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صحیح نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوے کی طرح چونچ مارتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اسی طرح حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ عز وجل الى صلاۃ عبد لا یقیم صلبہ بین رکوعها و سجودها، کہ اللہ رب العزت اس شخص کی نماز کو دیکھتے بھی نہیں ہیں جو رکوع اور سجدے کے بعد اپنی پشت کو جو ہے وہ سیدھا کر کے صحیح کھڑا نہیں ہوتا اور یہ صحیح طریقے سے بیٹھتا نہیں ہے۔ اس نماز کا کیا فائدہ جو جلدی تو ادا ہو گئی لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اچھے طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اپنا اس کا قیام، رکوع، سجدہ اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے تو وہ نماز اس کو دعا دیتی ہے کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت فرمائے، اور پھر اللہ کے فرشتے اس نماز کو اٹھا کر بارگاہ الہی میں لے جاتے ہیں۔ اور اگر انسان رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز اس کو بد دعا دیتی ہے اور نماز کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے اللہ تجھے ضائع فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کپڑا لپیٹا جاتا ہے اس طرح فرشتے اس نماز کو لپیٹتے ہیں اور اس شخص کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور کس طریقے سے، کس ادب و احترام کے ساتھ اس کی بارگاہ میں نماز کی ادائیگی کرنی ہے۔ اگر ہم اس ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے اس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تو ہماری وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ جب ہماری وہ نماز قبول نہیں ہوتی تو نماز کا فائدہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو اپنی فرض نماز بھی اچھے طریقے سے ادا کریں اور نوافل اور تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے بھی ایسے امام کے پیچھے جائیں جو اچھے طریقے سے قرات کرنے والا ہے
تاکہ آپ کو قرآن کی سماعت کا بھی ثواب مل سکے، اور پھر اچھے طریقے سے رکوع اور سجدہ کرنے والا ہے تاکہ آپ کی نماز ضائع نہ ہو اور آپ قرآن کی برکات اور رمضان کی برکات جو ہے وہ حاصل کرنے کے قابل ہو سکیں۔